ابھی ایک اس ملک کے رہنے والی بھاجپا کی دلال عورت نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، خطرناک الفاظ اختیار کر لیے۔ سڑکوں پہ ارے چھوڑو، تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے اینڈ ارتھ از فلیٹ، جو قرآن میں آپ کے لکھا ہے باقاعدہ، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دوں؟ 6 سال کی بچی سے بیاہ کر کے 9 سال میں یو ہیونگ سیکس ود پروفٹ محمد نے بولنا شروع کر دوں میں؟ ہاں، ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88:20۔ بکواس نہ کیجیے، اڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کر ہو جائیے۔ خطرناک باتوں کو اس نے نبی کے خلاف بولا۔ کہاں ہے تمہاری جوانیاں؟ کہاں ہے تمہاری جوانیاں؟ فیس بک کی دیوانی جوانی، یوٹیوب کی دیوانی جوانی، اس سے کیا جنت ملے گی تمہیں؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا سب سے، یاد رکھو مسلمانوں، عورتوں اور مردوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، بچوں سے، پڑھے لکھوں سے، ان پڑھوں سے، کہ نبی کے خلاف ایک ظالم عورت نے گندے الفاظ اختیار کیے۔ تم روٹی کمانے میں رہ گئے، تم نرم بستر پر سونے میں رہ گئے، اپنے بچے کو انگلش تعلیم دلانے میں رہ گئے، دعوتوں میں شریک ہونے میں رہ گئے، میرے نبی کی عزت ناموس پر آنچ آئی تھی۔ تم نے کیا جواب دیا اس کا؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو نبی کے خلاف کر دے اس کو جینے کا پھر دنیا میں کوئی حق نہیں ہے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار، آج بھی کبھی جائیے مدینہ، گھوم کے تلوے چاٹ کے مت آئیے اللہ کے واسطے، وہاں کی ریتی بھر کے جو ہے نا بیگوں میں ڈال کے مت لائیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارا، وہ ریتی کچھ کام آنے والی نہیں ہے تمہارے۔ کام آئے گا تو نبی پر جو ظلم ہوا ہے وہ سرزمین کے اوپر، وہاں کے تاریخی حالات کیا ہیں اس کا جائزہ لے کر کے آئیے، ایمان بڑھے گا انشاءاللہ۔ کعب بن اشرف قلعے میں محصور، اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈے روز کرتا، اللہ کے نبی کے خلاف گندی گندی باتیں پھیلاتا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا، مسلمانوں کے خلاف گندے الفاظ اختیار کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی سے کہا کہ نبی اب اس دشمن کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف میں کہہ رہا ہے، آپ کے خلاف میں زبان درازی کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کہہ رہا ہے، اے نبی حکم صادر کر دیجئے۔ جب حکم آ گیا آسمان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، کعب بن اشرف کا سر کون لائے گا؟ کون لائے گا کعب بن اشرف کا سر؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ اگر ایسے ہوتے تو کہتے کہ نہیں بھائی، اب بیوی کی ڈیلیوری ہے، ذرا ہونے کے بعد جاتا ہوں، اماں کو گولیاں لانا تھا دے دے کے آتا ہوں، بچے کے اگزامات چل رہے ہیں جانا لے جانا ہے وہ کرا کے آتا ہوں، یا نہیں تو اب بھی چایا باہر سے دو نوالے کھا لے کے آتا ہوں۔ تم تو ایسے ہی کرتے ہو نا، ایسے ہی کرتے ہو، حرام کی نہیں دعوت، حلال کی نہیں دعوت، جوڑے کی رقم لے کے، اتنی بڑی حرام کی رقم لے کے ولیمہ کر رہا، تم جا کے مرغے مسلم، دہی کی چٹنی، فلانا فلانا تم دبا کے کھا کے آ جا رہے، بس ختم۔ تم کو کیا کرنا ہے سارے چیزوں سے؟ حرام حلال کی فرق ختم تمہارے پاس۔ وہ صحابہ کرام ایک ایک لقمہ سوچ سمجھ کے اٹھاتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں مومنوں میں شامل کر دیا۔ وہ مومنانہ صفات رکھنے والی قوم، صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہا، یا رسول اللہ، کیا کہہ رہے تھے پھر بتائیے؟ کہا کہ کعب بن اشرف بہت گندگی کر رہا ہے، اب کعب بن اشرف کا سر چاہیے، اللہ کا حکم ہے، آؤ۔ صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کھڑے ہو گئے، نیاموں میں تلواروں کو ڈال دیا، ماتھے پہ ہلکے ہلکے پسینے کے خطرات آ گئے۔ صحابہ کھڑے ہوئے اور نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، کون جانا ہے سلیکٹ کر لیجئے، اتنے لوگ تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کو تیار کیا، 150 کا مجموعہ نہیں، ایک بڑے قلعے میں جانا ہے، وہ قلعے کے سردار کا سر لانا ہے، 2 لوگوں کو تیار کیا۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے بہت لوگ آ جانا ہے، کیا 2 لوگ یہ کام کر سکتے؟ اللہ کے نبی کے اشارے پر وہ دونوں ساتھی تیار ہوئے
اور काब बिन अशरफ के खिले में दाखिल हुए और आनन फानन काब बिन अशरफ का सर धड़ से जुदा किया और सर के बाल पकड़कर वो मरा हुआ चेहरा नबी के कदमों में डाल करके कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे और काब बिन अशरफ पैदा होंगे, आप इशारा देते जाइए, उनके सरों को आपके कदमों में डाल कर रहेंगे। ये मोमिनाना सिफत की बात हो रही है। ये मुसलमान बेचारा क्या कर सकता है? ये मोमिनाना सिफत की बात है। ये मुसलमान बेचारा क्या कर सकता है? कुछ हो सकता है तुमसे?